لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں اور نونہالوں، پچھلے سیٹرڈے کو ہم موسلادھار بارش کے کارن مل نہیں پائے تھے، اس وجہ سے ہمارا درس پچھلی سیٹرڈے کو ہو نہیں سکا تھا، مگر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بارشیں تھمی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ مفید بارشوں سے فیضیاب فرماتا رہے، آمین یا رب۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب دین کی مخالفت کرنے کا مکے کے کفار نے فیصلہ کر لیا تو ان کی اپنی سوچ کیا تھی، وہ کس وجہ سے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ کس وجہ سے دین پر آنا نہیں چاہتے تھے، ان کی وجوہات ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلی وجہ جو ہمارے سامنے آئی تھی، جس پر میں نے سرسری طور پر بات کی تھی، پھر اعادہ کرتے چلوں اس کا، آپ کے سامنے پھر سے اس کو ریوائیو کرواتا چلوں، کہ سب سے پہلے تو جیسے اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ عز و جل نے جیسے ان کو اس بچھڑے کی محبت جیسے پلا دی گئی تھی، بچھڑے کی عبادت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، تو جیسے اس بچھڑے کی عبادت کیا کرنا یا اس کی محبت کا اس کا گھونٹ بنا کر کے اتار دینا حلق سے، ویسے ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا۔ ان لوگوں کا بھی یہی ماجرا تھا کہ یہ معبودان باطلہ، یہ اپنے 360 یا 365 جو آئیڈلز تھے، ان کی محبت میں اتنے سرشار تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے ان معبودوں سے کہ ان سے یہ معبودوں کا چھن جانا سمجھ نہیں آتا تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کو دین ابراہیمی کو یہ پوری طریقے سے بھلا چکے تھے۔ اکا دکا جیسے ہم نے نام لیے ہیں، زید بن عمر بن نفیل، عمر بن عبسہ، یا اس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو ذر الغفاری، ان چند ناموں کے علاوہ، چند لوگوں کے علاوہ، اور پھر اس میں ورقہ بن نوفل وغیرہ، ان کو چھوڑ کر کے باقی عرب کی سرزمین میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو توحید پر باقی رہنا پسند تھا۔ عمر بن لحی الخزاعی، اس نے جب یہ دین نیا لایا تھا، حبل وہاں سے اٹھا کر کے لایا تھا، تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ چلتا رہا غیر اللہ کی یا پھر معبودان باطلہ کی پرستش کا، کہ اتنی گھٹی پڑ گئی تھی ان کی اس عبادت کی کہ ان سے یہ نکلا نہیں جاتا تھا، یہ سنبھلا نہیں جاتا تھا کہ ہم سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ایک اللہ عز و جل کو ہم تمام کو چھوڑ کر کے ایک کی عبادت کریں، یہ کیسے تصور میں آ سکتا ہے؟ سب سے پہلی اڑچن ان کی یہ تھی۔ اس میں ایک خاص بات یہ تھی جو دوسری وجہ بنتی ہے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو، ہم جس دین پر ہیں وہ صرف ہم نہیں ہیں، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، یعنی ہمارے اپنے انسیسٹرز اس دین پر رہے ہیں، اور اس دین پر رہنے کے باوجود وہ سکسیسفل رہے ہیں۔ ان کے اپنے بزنسز دیکھو، ان کی اپنی زندگیاں دیکھو، ہمارے آبا و اجداد کی، وہ بتاتے ہیں وہ اتنے سکسیسفل رہے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ان دیوی دیوتاؤں کا ان پر آشیرواد ہے، ان دیوی دیوتاؤں نے اپنا کرم کر رکھا ہے، تبھی تو ان کی زندگی اتنی پھلتی پھولتی ہے۔
یہ ایک الگ سا غلط سا پیمانہ ان لوگوں نے لے لیا تھا. اللہ المستعان آج بھی یہ غلط پیمانہ ہم میں سے کئی لوگ استعمال کرتے ہیں, خاص طور سے سکسیس کو لے کر کے. ہم لوگوں کے نزدیک عام طور پر ہم لوگوں کے نزدیک سکسیس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بچے کے اچھے سے گریڈز آ جائیں, اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے اس کا, اچھی یونیورسٹی سے پاس ہو جائے, وہ اچھا جاب ملے اس کو, اور اس جاب میں اس کو پروموشن بار بار ملتا رہے, جلدی سے جلدی اوپر پہنچ جائے, وہ مینیجریل لیول پر پہنچ جائے, اچھی جگہ شادی ہو, شادی جہاں سے ہو وہاں سے بھی خوب دھن دولت آئے اس کا اپنا اچھا سا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا بنگلہ. یہ سب دیکھتے ہیں اور اس کو ہم انفارچونیٹلی سیڈلی سکسیس سے تولتے ہیں, جبکہ ریئل سکسیس, ریئل کامیابی یہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو کم از کم اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اگر اس دنیا میں خوب دے رکھا ہے, زبردست سیلری ہے, کبھی بنا جاب, بٹوین جابز کبھی نہیں رہے ہیں, کبھی دقت کا, تکلیف کا ایک موقع, ایک لمحہ ہم نے نہیں گزارا ہے, تو اس کو ہم سکسیس سے نہیں تول سکتے. سملرلی ہم اس کا جو عکس ہوتا ہے, اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بندہ ہے جس کو جاب نہیں ملتا, کوئی بندہ ہے جو گریجویٹ نہیں بن پایا, کوئی بندہ ہے جس نے اچھا زندگی میں کوئی اس سے اچھا کام ہوا نہیں, تو اس کو ہم فیلئر سے ترجیح وہ کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو فیلئر سے تعبیر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل کے تعلق سے آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. جہاں تک دنیا کو دینے کا معاملہ آتا ہے, اللہ عز و جل ہر کس و ناکس کو, ہر کسی کو, اس کو بھی دنیا دیتے ہیں جس کو اللہ عز و جل پسند کرتے ہیں, اور اس کو بھی دنیا دیتے ہیں جس کو اللہ عز و جل پسند نہیں کرتے, نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے نا کہ A1 A2 مشہور نام ہے یہ. میں کہاں پھر کھول کر بیان کروں کہ میری مراد کیا ہے اس سے. ان کو جو اتنی دولت جو ملی ہوئی ہے, یہ جو ورلڈ کے ریچسٹ لوگ بنے ہوئے ہیں, دیکھیں کون ہیں, کیا مسلمان ہیں یہ؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ عز و جل ان سے خوش ہے؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ سچ مچ کے سکسیسفل ہیں؟ تو اسی پیمانے کو لے کر کے اس وقت کے لوگوں نے بھی ناپنا شروع کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علانیہ طور پر ہونے لگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جا کر کے علانیہ طور پر کھلم کھلا تبلیغ کرنے لگے, دین کی بات کرنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کا یہی جواب تھا, ارے تم مانا کہ تم صادق ہو, مانا کہ تم امین ہو, مگر آفٹر آل ہو تو تم ہماری اپنی جنریشن کے, 40-45 سال تمہاری عمر ہے. تمہارے اور ہمارے باپ دادا, تمہارے اپنے باپ دادا, ہمارے اپنے باپ دادا جس دین پر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتا. یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ تم آج آ جاؤ گے, ایک نئی بات کر لو گے, ہم تمہاری بات مان لیں گے؟ تو یہی چیز ان لوگوں نے کہی تھی, وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی چیز کو کرتے ہوئے پایا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل کی یا ان دیوی دیوتاؤں کی ان پر رحمت, ان کی کرامت بنی ہوئی تھی, فضل بنا ہوا تھا, اسی وجہ سے اتنا پھولے پھلے ہیں یہ لوگ. لہٰذا ہم تمہاری باتوں میں محمد آنے والے نہیں ہیں. تم جو بھی ہو, جتنے بھی اچھے ہو, اس جنریشن کے ہو, ہمارے اپنے پرکھ, وہ ایک جنریشن نہیں, اوپر چلے جاؤ, اوپر چلتے چلے جاؤ, 300-350 سال تک چلے جاؤ, سب اسی کی عبادت کرتے آئے ہیں, سب ان معبودوں کو پوجتے آئے ہیں, اور تم آج اچانک آ کر کہتے ہو. اسی وجہ سے ہم مسلمان ماں باپ کو, ارے کم از کم ہمیں اس وقت تو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے جب ہماری اپنی اہلیہ پہلی مرتبہ حمل سے ہو, ہمارا اپنا پہلا بچہ دنیا میں آئے, اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے, اس سے پہلے سب چھوڑ چھاڑ کر کے فکس کر لیں, سب نیک سے نیک تر بننے کی کوشش کریں. اور ہم جب اچھے رہیں گے تو پلٹ کر کے ہمارے بچے نہیں کریں گے کہ ہاں ہمارے ماں باپ بھی اس امام کو مانا کرتے تھے, ہم بھی اس امام کو مانا کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ بھی اس درگاہ کو جایا کرتے تھے, ہم بھی. یہی تو ہوتا آیا ہے. لہٰذا اگر ماں باپ اپنے آپ کو فکس کر لیں, ہم اپنے آپ کو فکس کر لیں, تو کل کے دن بچے اگر پلٹ کر کہیں گے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کہیں گے, کیونکہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو سلفی العقیدہ پایا, ہم نے اپنے ماں باپ کو اہل السنہ والجماعہ سے جڑے پایا, لہٰذا ہم بھی جڑے ہیں. تو یہ ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ یہ نہیں تھا, وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. یہ ان کی دوسری وجہ تھی. اسی حساب سے تیسری وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کو ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی باتوں میں آ جائیں, اس کی بات تسلیم کر لیں, مان لیں, تو عین ممکن ہے کہ ہماری اپنی جو چودھراہٹیں ہیں, ہمارا اپنا جو سوسائٹی پر گرپ ہے, ہماری اپنی پکڑ ہے, ہماری اپنی, وہ جاتی رہے گی, وہ پکڑ ہمیں گنوانی پڑے گی.
اور یہ پکڑ ہماری جو ہے اب، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، جس کو چاہے اٹھاؤ، جس کو چاہے بٹھاؤ، جس کو چاہے بلاؤ، جس کو چاہے بھگاؤ، ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں. یہ منمانیاں نہیں رہیں گی. انفارچونیٹلی آج بھی اسی طریقے کی منمانیاں کئی مدرسوں میں، کئی مسجدوں میں، کئی اسلامک انسٹیٹیوشنز میں جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں. لوگ یہ چودھراہٹ ختم ہو جائے گی. دیکھیں، میں اگر ایک اونچے لیول پر ہوں سوسائٹی کے، میں اگر کسی جماعت کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہوں، کسی تنظیم کا، کسی آرگنائزیشن کا سیکریٹری بنا ہوا ہوں، تو میری ایک تو واہوائی ہوگی، جہاں جہاں جاؤں گا میرے لیے ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا مجھے. جس دن میں وہاں سے اس عہدے سے ہٹ گیا، مجھے کوئی پوچھ کے نہیں دیکھے گا. اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے، وہاں بنے رہنے کی وجہ سے میں اپنے کتنے کام نکال سکتا ہوں. لوگ میرے پاس آئیں گے، ایک کام کو کر کے دینے کے بدلے میں کچھ لے سکتا ہوں، ایک فیور کے بدلے میں دوسرا فیور ان سے لے سکتا ہوں. میری اپنی اگر بیٹی ہے تو میری اپنی بیٹی کی شادی اونچی جگہ پہ ہوگی اس وجہ سے کہ آپ وہاں ہو. ارے آپ پریزیڈنٹ ہو، آپ سیکریٹری ہو، آپ ناظم ہو. تو یہ چودھراہٹوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھی ڈرا کرتے تھے کہ ہماری چودھراہٹیں نکل جائیں گی. سب نبی کی بات ماننی پڑے گی. اس 40-45 سالہ انسان کی بات مان کر کے ہم نے جو ہے داڑیاں سفید کی ہیں مکے والے لوگ، تو ہمیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا. چھوٹے بچے کی، ہم 70 سال کے، 80 سال کے، 40 سال کے بچے کی باتوں میں آ جائیں گے ہم. اس نے ہمارے سامنے آنکھیں کھولی ہیں، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لیا ہے، کھیل کود کر ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے یہ. لہٰذا یاد رکھیں، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے. دا ویری میننگ آف دا ورڈ اسلام، بنیادی فنڈامنٹل میننگ اسلام کی ہے سبمٹ کر لینا اپنے آپ کو، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل کے تابع کر دینا. اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اپنا دل چاہتا ہے کہ کچھ کریں، ہم من مار لیتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے جو اللہ کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے اس کو ماننا، اس کا نام اسلام ہے. آج دیکھیں، ایک سیکشن، ایک فیکشن بتائیں کوئی بھی جو سچ مچ کا، فیکشن سے میری مراد جماعت جمعیت نہیں ہے، ایک کوئی کیٹیگری بتائیں. مردوں کی کیٹیگری ہوئی، نوجوان لڑکوں کی کیٹیگری ہوئی، اور چھوٹے بچوں کی کیٹیگری ہوئی، لڑکیوں کی کیٹیگری ہوئی، عورتوں کی کیٹیگری، کون سی کیٹیگری میں سدھار ہے؟ ایک دو نہیں، ایک پوری کیٹیگری کی بات کریں آپ. کہاں سدھار ہے؟ کہاں اسلام کے نام پر سچ مچ سبمٹ کرنے کو کون تیار ہے؟ کون تیار ہوتا ہے؟ نہیں. مردوں کو دیکھیں جو بزنسز میں لگے ہوئے ہیں، ان سے آپ 1000 کہیں کہ بینک سے لین دین حرام ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ایک مولوی کو پوچھیں گے، فتویٰ نہیں ملا، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے، یہاں تک کہ اس مولوی کے پاس چلے جائیں گے جہاں سے ان کو اپنا ٹائپ کا فتویٰ ملے. وہ فتویٰ لے کر کے پھر جواز مل جاتا ہے ان کو، دھڑلے کے ساتھ لون، بینک لون سے کاروبار شروع کر لیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو بینکوں میں، اسٹریٹ بینکوں میں ملازم ہیں. اسلام صاف صاف روکتا ہے. یہ ایک مردوں کی کیٹیگری ہوئی. عورتوں میں دیکھیں، کون عورت ہے جو چاہتی ہے کہ حجاب کے بغیر باہر نہ نکلے؟ نہیں جی، حجاب ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے لیے تھا. بنگلور کی عورتوں کے بارے میں خاص طور سے آتا ہے کہ نہیں، بنگلور کی جو وہ اونچی سوسائٹی کی عورتیں وہ حجاب نہیں کریں گے، وہ حجاب نچلی سوسائٹی کی عورتوں کے لیے ہے، وہ لوگ کریں گے. یہ کس نے سکھلا دیا ہمیں؟ یہ کہاں سے نکال لیا ہم نے؟ یہ فتویٰ کب مل گیا ہمیں؟ تو آپ سوچ کر، نوجوان لڑکے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس عاشقی کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ نین مٹکا کرنا، عاشقیاں کرنا، اور نہ صرف نین مٹکا عاشقی نہیں، جن حدوں کو یہ لوگ پھلاند کر کے آتے ہیں آج، اللہ المستعان، اللہ المستعان. اور سب اٹس لائک کامن پلیس، سب یہی کر رہے ہیں، سب تو ٹھیک ہے جی، چلتا ہے، یہی ہو گیا ہے. تو اسلام کا معنی کہاں رہا؟ لڑکیاں گھر بیٹھنا کب پسند کرتی ہیں؟ جبکہ قرآن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کے اندر رہا کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. آج سب سے زیادہ مارکیٹ پلیسز میں ایک تو عورتیں نظر آتی ہیں، دوسری مسلمان عورتیں نظر آتی ہیں. تو تباہی نہیں تو اور کیا آئے گی؟ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر لینا. کون سبمٹ کرنے کو تیار ہے؟ تو یہ انہیں بھی ڈر تھا کہ اگر ہم اسلام پر آ جائیں گے تو ہماری اپنی جو خواہشات ہیں، ہمارا اپنا جو سوسائٹی پر کنٹرول ہے، وہ جاتا رہے گا،
اس کو چھوڑنا پڑے گا. اسی وجہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ لوگ 360 آئیڈلز کو مانا کرتے تھے. اندازہ کریں 360 آئیڈلز کا مطلب ہے روز ایک آئیڈل, اور اس میں کسی خاص ٹرائب کا کوئی خاص چہیتا آئیڈل. ایک ٹرائب ہے جو ایک آئیڈل کو پسند کرے گا, دوسرا ٹرائب دوسرے آئیڈل کو, تیسرا ٹرائب تیسرے آئیڈل کو, الگ الگ ٹرائبز الگ الگ آئیڈلز کو پسند کرنے والے. تو ہر مہینے ان کا فیسٹیول ہوگا, پھر ہر مہینے عید بارات ہوگی, تہوار ہوگا ہر مہینے. اب اگر ہم اسلام پر آ جائیں گے تو ان 360 آئیڈلز کو اتار پھینکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے جو ایکسیبیشنز ہیں, ہماری اپنی یہ جو فیسٹیولز ہیں, یہ سب دھوست ہو جائیں گے, یہ سب نیچے آ جائیں گے. لے دے کر ایک یا دو عیدیں ہوں گی, اس وقت تو پتہ نہیں تھا لوگوں کو. مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں یہ 360 آئیڈلز, کیونکہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ, ایک اللہ کو ماننا ہے, مطلب یہ 360 آئیڈلز جب جائیں گے ہماری ٹورزم انڈسٹری چلی جائے گی. یہ جب 360 آئیڈلز ہوتے ہیں تو الگ الگ مہینوں میں الگ الگ آئیڈلز کے لیے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ لوگ آئیں گے, الگ الگ ٹائپ کے بزنسز ہوں گے, بوم ہوتا رہے گا ہمیشہ. اکانومی گر جائے گی ان لوگوں کی, ٹورزم انڈسٹری ٹھپ پڑ جائے گی, ہوٹل انڈسٹری ٹھپ پڑ جائے گی, ہاسپٹل انڈسٹری ٹھپ پڑ جائے گی. ایسے نہ جانے کتنے بزنسز ہو جائیں گے ہیں جو سب ٹھپ پڑ جائیں گے. انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم 360 آئیڈلز کو نکال کر ایک کی بات کرنے لگیں, یہ سب کا سب چلا جائے گا. یہ سارے سال بھر میں 10-20 مرتبہ مکے میں جو رونق رہتی ہے سب نکل جائے گی, کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. یہ ان لوگوں کا سوچنا تھا. اسی حساب سے حالانکہ اس اگلی جو وجہ بتا رہا ہوں اس پر ہلکا سا کوسچن مارک ہے. مورخین مگر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک اور وجہ یہ بھی ڈھونڈی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام لے کر آئے ہو تو آپ کے اپنے جو پریڈیسیسرز ہیں پچھلی شریعتوں والے, جوز, یہود, نصارہ, کرسچنز, یہ لوگ نہیں مان رہے آپ کو. تو اگر یہی آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہم تو پھر بھی, ہمارے پاس تو کوئی شریعت نہیں آئی ہے, ابراہیم ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کو. تو یہ عالم تھا ان کا. میں نے کہا کوسچن مارک اس لیے ہے کہ جوز اور کرسچنز مدینے میں رہتے تھے, یہاں مخالفت کی جو سوچ ہے مکے کی بات چل رہی ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں ہیں, دعوت کا صرف 4تھا سال چل رہا ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر مخالفت کی سوچی. اب جب انہوں نے من بنا لیا کہ مخالفت کریں گے, اس دین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو ان لوگوں نے اب سوچنا شروع کیا کہ محمد کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے, محمد کو کیسے. سب سے پہلے تو ان کے من میں شروع میں یہ تھا کہ جیسے ابن ابی قبشہ ہے, میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو کہ ابو قبشہ نام کا ایک بندہ اس وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, بہت پہلے. اس نے بھی اس طریقے سے دعوت دینی شروع کی تھی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. ہوتا ہے نا ایسا کئی دفعہ, ہم بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے دروس کا سلسلہ روکنا پڑے کہیں نہ کہیں جا کر کے. جب اٹینڈنس گر جاتی ہے, جب پارٹیسپینٹس کم ہو جاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے, مجبور ہو کر کے ٹھیک ہے بھائی کیمرہ بند کر دو, چلو گھر چلتے ہیں واپس. تو اسی حساب سے اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ وہ جو بندہ تھا ابو قبشہ, اس نے بھی اپنے حساب سے دعوت شروع کی. وہ چند دن اس کی دعوت چلی, اس کے بعد ٹھپ پڑ گئی. تو ان لوگوں نے بھی سوچا, کفار مکہ نے سوچا کہ محمد کی دعوت بھی بس چند دنوں کا کھیل ہے, بس دیش میں آیا ہے, 40 سال تو ہم نے اس کو ایسے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, دعوت دیتے ہوئے. اب اچانک اس کو جوش آیا ہے, دعوت دینے میں لگا ہے, 4 دن 4 مہینے 4 سال ٹھیک ہو جائے گا, دعوت نکل جائے گی اس کی, ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی, ہوا نکل جائے گی اس کی. مگر دیکھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, ٹس سے مس نہیں ہو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ دعوت میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تب ان لوگوں نے من بنایا کہ نہیں, اب ہم خاموش نہیں رہیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے بجائے, ان کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے ایک کام کرتے ہیں. ان کے جو سب سے چہیتے چچا ہیں, جنہوں نے بچپن سے انہیں پالا ہے, ان کے پاس جاتے ہیں, ابو طالب کے پاس. تو ابو طالب کے پاس ایک وفد آیا, ایک کنٹینجنٹ, ایک گروپ آف پیپل ابو طالب کے پاس آئے. کہا دیکھو تمہارا بھتیجا, اس نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یا تو تم راستے میں سے ہٹ جاؤ بیچ میں سے, ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر لیں گے, یا کم از کم اسے سمجھا دو. اچھا یہ آئے کیوں تھے, یہ جو لے کر کے آئے تھے اس پروپوزل کو کہ آپ نبی کو روکو, اپنے بھتیجے کو روکو, کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ اس کے پیچھے علماء یہ وجہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیہ طور پر کھلم کھلا دعوت شروع کر دی, تو مثال کے طور پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کسی سے کہتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جا کر کہتے کہ بھائی دیکھو، تم جن معبودان باطلہ کی پوجا کیا کرتے ہو، ان کی عبادت کیا کرتے ہو، یہ خود ایک مکھی کو تک پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ جو مکھیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مکھی یہاں جو فوڈ پڑا ہے اس میں سے چھوٹا سا پارٹیکل بھی لے کر اڑ جائے، چلی جائے، یہ اس بات پر بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اس مکھی کے پاس جو تھا، جو لے کر اڑی ہے، اس کو واپس لے آئیں۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، نہیں کھینچ کر لا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ تم بھی کمزور ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس طریقے سے جب کہتے کفار کے سامنے جا کر کے، مکہ کے لوگوں کے سامنے، تو پلٹ کر یہ لوگ جواب دیتے، وہی جواب، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان معبودوں کو پوجتے ہوئے پایا ہے، ہم ان کی عبادت ہمیشہ اپنے معبودوں کی، ان معبودوں کی عبادت اپنے ماں باپ کو، داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کیا کہتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اچھا مان لیا کہ تمہارے ماں باپ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، واٹ اف، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں تھی، تمہارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی، اف دے could not understand، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، یا یہ ممکن ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی تھی، تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تب بھی آپ الٹے پاؤں ان کے پاس جاؤ گے، انہی کی پیروی کرو گے۔ جب یہ باتیں ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ، اب لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو سب کے سب جب پہنچے ہیں تو ان میں سے ایک گروپ کو اٹھا کر کے بھیجا ہے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے دیکھو تمہارا بھتیجا محمد ہمارے اندر جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بیوقوف کہتا ہے، احمق کہتا ہے، الو بدھو کہتا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہی بات نہیں رکتی، یہ نہ صرف ہمارے اپنے انٹلیکچوئلز کو بدھو کہتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، ہمارے جو انسیسٹرز ہیں، ان کو گمراہ کہتا ہے، ان کو اسٹرے مانتا ہے۔ اور اتنی بھی بات ہوتی تو پھر بھی شاید ٹھیک تھا، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ تین بڑے بڑے ایکوزیشنز لے کر کے آئے، اس میں سے تیسرا جو سب سے بڑا ایکوزیشن تھا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ جائیں، آپ خود سے بیٹھ کر بھی پڑھیں یا کسی سیرت کے درس میں کہیں چلے جائیں، بیٹھیں پورا سن لیں، ایک بھی بندہ نہیں ہے جو سیرت کے پورے اس کے جو پڑھتے ہیں آپ، اس میں کہیں بھی ایک بھی روایت مل جائے، ایک بھی بندہ کہے کہ محمد نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، محمد نے مجھے گالی دی۔ ایک بندے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا نہیں کہتے، گالی نہیں دیتے، تو کہاں کسی کے معبودوں کو گالی دیں گے؟ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، غیروں کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، پلٹ کر وہ اللہ عز و جل کو برا بھلا کہیں گے۔ لہٰذا ہم نے اس سے پہلے بھی دعوتی سلسلے میں جب بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک چھوٹی سی بات لائی تھی یہاں پر کہ جب ہمیں دعوتی کام کرنا ہے تو ان کے معبودوں پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہمارے اپنے دین کی خوبیاں بیان کریں۔ ارے بھئی ہمارا دین ایسا ہے جو سوتے ہوئے بھی کچھ پڑھنے کو کہتا ہے، بیچ میں رات میں پریشان ہو کر کے اٹھ جائیں تب بھی ایک دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تب ایک دعا ہے، باہر نکل کے آئیں تب ایک دعا ہے، کھانا کھانا شروع کریں تب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خوبیاں بتائیں۔ ارے یار تم اتنا فالو کرتے ہو، چمبک کی طرح کھینچے چلے آئیں گے ہماری طرف انشاءاللہ تعالی، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تین بڑے بڑے الزامات لے کر کے یہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ ابو طالب کے سامنے جب یہ تینوں باتیں رکھی انہوں نے کہ ہمارے انٹلیکچوئلس کو بدھو کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو انسیسٹرس کو گمراہ کہتا ہے، اور ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، تو ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر نرمی سے بات کر کے لوٹا دیا کہ دیکھو تم خفا مت ہونا، طیش میں مت آؤ، جلدی میں کوئی فیصلہ مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کرو، میں بات کرتا ہوں محمد سے، تم جیسے تیسے اطمینان سے رہو، تم میں بات کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں سلجھ جائے گا معاملہ۔ نرمی سے پیار سے سمجھا بجھا کر کے بھیج دیا۔ اب یہ جب واپس چلے گئے کچھ ہی دنوں میں پھر سے واپس لوٹ آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو رکنے والا ہے نہیں یہاں پر،
یہ برابر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر یہ واپس لوٹ آتے ہیں, اس دفعہ پھر سے اسی قسم کی شکایت لے کر کے آتے ہیں. اب معاملہ تھوڑا سا سیریس لگنے لگتا ہے ابو طالب کو. ابو طالب کو لگتا ہے کہ وہ جیسے بولتے ہیں نا, either you are with us or against us. تو یہ معاملہ جیسے لگنے لگا ان کو کہ میری قوم شاید میرا ہی بوائکاٹ کر دے تو مجھے اپنی قوم کی جدائی جھیلنی پڑے گی. دوسری طرف میرا چہیتا پیارا بھتیجا محمد, میں اس کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں ایک عجیب سے دو راہے پر ہوں, کروں تو کیا کروں؟ ان کے ساتھ جاؤں, بھتیجے کو مناؤں, بھتیجے کے ساتھ رہوں, ان سے ناتا توڑ لوں؟ یہ کشمکش نبی ابو طالب کی تھی. تو جب یہ دوسری مرتبہ کنٹینجنٹ آیا ہے ان کے پاس بات چیت کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے. تو جب یہ سامنے سے انہوں نے ساری باتیں رکھی, ایکوزیشنز, ایلیگیشنز سب رکھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا, اے محمد ادھر آؤ, خود پر اور مجھ پر رحم کرو. محمد مجھ پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالو, کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں, کوئی ایسا وزنی بوجھ میرے کاندھوں پر مت ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں. یہ کہنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہلکے سے لگنے لگا, محسوس ہونے لگا کہ شاید اب مجھے ابو طالب کا سہارا بھی نہیں ملے گا, ابو طالب کی بیکنگ بھی نہیں رہے گی. شاید مجھے آل الون, گو الون, ویسے شاید مجھے دعوت کا کام کرنا پڑے گا. اب شاید مجھے ابو طالب میرے چچا میرا ساتھ شاید نہیں دیں گے. اس میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر, مگر پھر بھی اعلان تھا, میسج تھا, ڈیلیور کرنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ترون هذه الشمس, ان تمام لوگوں سے کہا, یہ سورج دیکھتے ہو تم؟ اس سورج کا جلتا ہوا ایک شعلہ تم اٹھا کر اگر میرے ہاتھ میں بھی لا کر رکھو اور مجھ سے کہو کہ دعوت اسلام چھوڑ دوں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ میں نہیں کر پاؤں گا. یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھ کر جانے لگے. یہ اٹھ کر کے جاتا دیکھا ابو طالب نے, فوراً بھاپ لیا, فوراً پکارا, یا محمد واپس آؤ, ادھر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں. کہا, جاؤ جو جی چاہے کرو, میں تمہیں ان کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا. جب تک میں ہوں تب تک تمہیں میری بیکنگ ملتی رہے گی, جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشی خوشی واپس لوٹتے ہیں. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اسٹرانگ بیکنگ ملی تھی وہ ٹرائبلزم کی وجہ سے ملی تھی. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی, ابو طالب کے اپنے قبیلے کا بندہ ہے, میرا بھتیجا ہے. وہ ہوتا ہے نا, آج بھی ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آٹو وغیرہ کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے, ایک آٹو والے کے ساتھ اگر آپ بھیڑ جائیں تو پھر آٹو والا غلط ہے یا صحیح ہے وہ نہیں دیکھتے, پوری یونین ان کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے ایک ساتھ آپ کے خلاف. میں بس ایک مثال کے طور پر, ہو سکتا ہے ان میں کچھ سچ ہو جھوٹ ہو, جو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں بتا رہا ہوں کہ کیسے کمیونٹی کو بیک کرتا ہے, کیسے ایک کمیونٹی سارے ایک انسان کو بیک کرتی ہے. اس قسم کی بیکنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. ایک سیکنڈ کے لیے ضرور لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, مگر واپس بلا کر جب انہوں نے بتا دیا ابو طالب نے کہ نہیں تم جو چاہو کرو, میں تمہارا ساتھ چھوڑنے والا ہوں نہیں, میں تمہیں ان کے حوالے کسی صورت نہیں کروں گا. یہ جب بات ہوئی تو اب یہ لوگ سٹ پٹ آ گئے پھر سے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, اور چچا بھتیجے کی محبت کو کیسے ڈسلوج کیا جائے, ان کی سمجھ سے باہر تھا. ان میں سے کسی نے ترکیب دی, ایک کام کرتے ہیں, ہمارے اپنے ٹاؤن کا, مکے کا جو سب سے ہینڈسم بندہ ہے اس کو تلاشتے ہیں, اس کو لے کر کے ابو طالب کے پاس جائیں گے. اور اس کا نام تھا, ویسے تلاش کیا انہوں نے, تلاش کرنے کے بعد عمارہ ابن الولید ابن المغیرہ, ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ اس کا نام, یہ سب سے ہینڈسم تھا اور مسکولر تھا, پاورفل تھا بندہ. تو اس کو یا اس کا نام لے کر کے پہنچتے ہیں, کنسنسس بنا کر کے اس کا نام لے کر کے پہنچتے ہیں ابو طالب کے پاس. کہتے ہیں دیکھو ابو طالب, ہمارے سامنے ہمارے پاس ایک تمہارے لیے پیشکش ہے, ایک آفر ہے, وہ مان لو, تمہارا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا. بتاؤ کیا آفر ہے؟
یہ عمارہ ابن الولید، تم جانتے ہو اس کو، دا موسٹ ہینڈسم مین، دا اسٹرانگسٹ مین، اور جیسے ہم بولتے ہیں دا موسٹ ایلیجیبل بیچلر، اس ٹائپ کا. اس کو تم رکھ لو، اپنا بیٹا بنا لو، اس کے ساتھ جیسا چاہے تم سلوک کرو، تمہارا بیٹا ہے آج سے یہ. بدلے میں ہمیں محمد دے دو، ہم محمد کے ساتھ جو چاہیں کر لیں، بس سودا ہو جائے. تو ابو طالب نے پلٹ کر کہا کیا احمقانہ باتیں کرتے ہو تم، بچوں جیسی باتیں. ارے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سب سے چہیتے موسٹ ہینڈسم اسٹرانگسٹ کو لے کر کے کھلاؤں پلاؤں، خوب موٹا تازہ فربا کروں اس کو میں، اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کے قتل کرو. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ وہاں پر جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، ان کے والد مطعم ابن عدی موجود تھے. یہ کافر مرے ہیں، مطعم ابن عدی کافر تھے، یہ کافر ہی مرے ہیں. تو یہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ابو طالب انصاف تو کیا ہے، ارے جس چیز کو تم ہاتھ لگانے نہیں دینا چاہتے، تمہارا اپنا بھتیجا، تم چاہتے ہو کہ ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں، ہم نے تو انصاف کیا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. معاملہ ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، نہیں لے رہے ہیں. تمہاری بات کا، تمہارے اپنے ایموشنز کا احترام کیا ہے، قدر کی ہے. تو پلٹ کر مطعم ابن عدی کو ابو طالب کہتے ہیں تف ہے تجھ پر، تیری قوم تو انصاف نہیں کر رہی ہے، اوپر سے تو بھی ایل فیل میری مخالفت میں ان کے کان بھرے جا رہا ہے. تو میرا پہلو تجھے سمجھ نہیں آتا، میری بات تجھے سمجھ میں نہیں آتی. خیر جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، دیکھ لیں گے، جاؤ تم، مجھے کوئی تمہاری فکر نہیں ہے. یہاں سے بھیج دیا. اب یہ لوگ یہاں سے سہمے سہمائے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ایسی صورت میں واپس اپنے گھر جانے کے بعد یہاں ان کے اندر سب سے زیادہ عمر رسیدہ بندہ، دی موسٹ ایلڈرلی، ایسے بندے کے پاس پہنچتے ہیں. یہ عمارہ ابن الولید کا باپ، یعنی ولید ابن المغیرہ، اس کے پاس پہنچتے ہیں. اس کو جا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد کی دعوت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور محمد سے لوگ آئے دن انفلوئنس ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اسلام میں، اس کے ریلیجن میں لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا پڑے گا، بتاؤ کیا کریں. تو ولید نے کہا تم بتاؤ، تم لوگ پرابلم لے کر کے آئے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کوئی حل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ چونکہ حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے، اب محمد کی دعوت نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مومنٹم گین کر لیا ہے کہ ہمارے اپنے قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک دو محمد کی بات سے متاثر ہیں. اسلام لاتے ہیں، سامنے نہیں بتاتے تو نہیں بتاتے، مگر مسلمان ہوئے اپنے اسلام کو اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں. یہ انفلوئنس اس کا بڑھتے جا رہا ہے. حج کا موسم قریب آ رہا ہے، حج میں جو لوگ دور دراز مقامات سے آئیں گے، نہ جانے ان میں سے کتنوں کو یہ اپنا شہدائی بنا لے، نہ جانے کتنے ان میں سے اسلام پر اس کی بات مان کر کے آ جائیں. لہٰذا ہمیں کم سے کم باہر اس کی دعوت کو مکے سے باہر جانے سے روکنا پڑے گا. اس کے لیے کچھ ترکیب کرتے ہیں. بتاؤ کیا ترکیب ہے تمہارے پاس؟ کہا یوں کہتے ہیں کہ یہ جب لوگ آئیں گے باہر سے، ان لوگوں کو محمد سے ملنے نہیں دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ بہانے کریں گے، بتائیں گے محمد کے بارے میں الٹ سلٹ کچھ تو بتائیں گے، غلط سلط کچھ تو بتائیں گے، بتا کر کے ہم محمد کو ان سے ملنے نہیں دیں گے، ان کے کان بھریں گے ہم. اچھا بھرو گے کان، مگر کیا کہو گے؟ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارا عرب جانتا ہے، کیسے روک پاؤ گے تم اس کو؟ تو جواب میں ان لوگوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد کو ہم کاہن کہیں گے، اسٹرالوجر، پام ریڈر، پامسٹ، اسٹرالوجر کہیں گے اس کو. یوں کہیں گے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اسٹرالوجی کرتا ہے، کہانت کرتا ہے. ارے ولید بن مغیرہ نے پلٹ کر جواب دیا، ارے کیا کہتے ہو، میں جہان بھر گھوم کر کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے اسٹرالوجی کیا ہوتی ہے، اسٹرالوجرز کون ہوتے ہیں، فارچون ٹیلرز کون ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں. یہ رتی برابر بھی کسی بھی فارچون ٹیلر سے میل نہیں کھاتا. اس کا کلام لگتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت فارچون ٹیلر، کاہن کسی صورت نہیں لگتا ہے. بولو گے الٹی منہ کی کھاؤ گے تم. لوگ کہیں گے یہ اور کاہن ناممکن، تمہاری بات کو ایک سیکنڈ میں اڑا دیں گے لوگ. کچھ تو ڈھنگ کا بولو. اچھا تو ایک کام کرتے ہیں، مجنوں کہیں، پاگل کہیں، پاگل ہے کر کے. ارے پاگل کیسے کہو گے، پتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، کلام نازل ہوتا ہے. اس کے سامنے جب بیٹھ جاؤ تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے.
ارے ایک مجنو، ایک پاگل الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں تو باتیں بھی الٹی سیدھی نہیں ہیں اس کی، نہ ہی اس کی حرکات الٹی سیدھی ہیں، نہ اس کے کپڑوں سے لگتا ہے کہ یہ الٹا سیدھا ہے، یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے، نہ اس کے برتاؤ سے لگتا ہے، نہ اس کی باتوں سے، نہ اس کے کپڑوں سے، یہ کسی صورت مجنو نہیں لگتا. تو کیسے تم اس کو مجنو کہو گے؟ اس کے کلام میں تو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف کامن سینس، ہائیسٹ لیول کی انٹلیکٹ والی باتیں کرتا ہے یہ، تم اس کو مجنو کہو گے؟ نہیں چلے گا یہ. تو پھر لوگوں نے کہا ایسا نہیں تو پھر ہم شاعر کہیں، شاعرانہ کلام ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. یہ رائم ہوتا لگتا ہے تو شاعر کہیں گے. ارے شاعر کہاں سے؟ ہم نے رجز دیکھے ہیں، حجز دیکھے ہیں، مقبوض مبسوط کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. اصناف سخن کہتے ہیں، یعنی شاعری کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں، قافیہ، ردیف وغیرہ، یہ الگ الگ طرز پر جو ہوتی ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کا کلام تو اس میں سے کسی سے میل نہیں کھاتا، یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا. آپ شاعر کر کے کہو گے اس کو، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ، اور خاص طور سے اس وقت کے لوگ شاعری کیا کرتے تھے، لگ بھگ ہر دوسرا بندہ شاعری کرتا. تو ان کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد کا کلام شاعری سے پرے ہے، ہو نہیں سکتی شاعری اس کی ہے. تو پھر اس حساب سے ان لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، شاعر نہیں، مجنون نہیں، کاہن نہیں، جادوگر کہہ لیتے ہیں. جادو کرتا ہے. جادوگروں کو جانتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گانٹھیاں باندھتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں. یہ ایسے کہاں کرتا ہے؟ یہ بیٹھ کے میٹھا سا کلام سناتا ہے، دور ہی بیٹھا رہتا ہے، کچھ پھونک نہ کرنا، کچھ نہیں کرتا. تم کیسے؟ لوگ تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، تمہاری کھلی اڑائیں گے لوگ. کیسے مانو گے؟ کیسے سمجھاؤ گے لوگوں کو؟ یہ سٹ پٹا گئے، کیونکہ ولید بن مغیرہ کے سامنے ہر ترکیب یہ رکھتے جا رہے ہیں. ولید بن مغیرہ ڈیفلیکٹ کرتے جاتا ہے، نہیں یہ بھی نہیں چلتا، وہ بھی نہیں چلتا. بالآخر ان سب لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ان میں سے کچھ نہیں کہیں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ اس بندے کا کلام جادوگرانہ ہے، اس کے کلام کے اندر جادو ہے. یہ جب پڑھتا ہے کچھ، یہ جب بولتا ہے کچھ، تو ایسا جادو بکھیرتا ہے کہ اس کی وجہ سے باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بہن بھائی میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. یہ ایسا کلام یہ بولیں گے تو لوگ اپنی فیملیز کو لے کر کے آتے ہیں، فیملیز کے ساتھ انٹیکٹ واپس جانا چاہیں گے. ان میں سے کوئی نہیں چاہے گا پھر محمد کے قریب جانا. تو سب نے طے کیا کہ چلو محمد کو ہم یہی کہتے ہیں. اتنا طے کرنے کے بعد یہ لوگ سب اٹھ کے ولید بن مغیرہ کے پاس سے چلے جاتے ہیں. پھر اب یہ لوگ آپس میں ڈیوٹیز ان لوگوں نے بانٹ لی ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو. اب جہاں جہاں سے جس راستے سے مکے کو لوگ آنے والے ہیں، اندر تک راستوں میں چلے گئے ہیں یہ لوگ. ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انٹلیکچوئلز تھے، ان کے اندر وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے، چلو تم 4-5 لوگ وہاں جاؤ، وہاں رک جانا، تم وہاں جاؤ، وہاں الگ الگ پوسٹنگز ان کی ہو گئی. جا کے وہاں پہ رک گئے. جو بھی قبیلہ اندر آتا، قافلہ اندر آتا، جو بھی، سب کو روک کر کے بولا کرتے کہ محمد کی باتوں میں مت آنا، ایک بندہ ہے جادو بکھیرتا ہے، جدائیاں ڈالتا ہے، ایسا کرتا ہے، مت آؤ اس کے باتوں میں، بیٹھنا بھی نہیں، ملنا بھی نہیں. یہ سب لوگ اس طریقے سے کرنے لگے. باہر اس طریقے سے کام ہونے لگا. اندر ابو لہب جیسے لوگ جو پہلے ہی مکے کے اندر آ چکے ہیں حج کے لیے، ان کے کیمپس کے اندر جا کر کے، ہم جاتے ہیں نا مینا میں کیمپس لگتے ہیں، ہے نا، تو وہاں کیمپس کے اندر جا کر کے ان کے کیمپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے بات رکھتا کہ محمد سے مت ملو، اس کی باتیں مت سنو، جدائی ہو جائے گی تمہاری. بلکہ صرف کیمپس میں نہیں، دن میں جا کر کے بازاروں میں بھی زور زور سے چلا کر لوگوں کے سامنے کہتا کہ ایک آدمی ہے، محمد اس کا نام ہے، دیوانہ ہے، اس سے مت ملو. جبکہ قرآن کہتا ہے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور پھر آگے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن. پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ کتنی آیات ہیں جو صاف طور پر بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اب، بلکہ میں اپنے الفاظ واپس لوں، کہوں جادو نہیں، یہ مشن، اس میں سچ اتنا ہے، سچائی اتنی ہے کہ لوگ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. لوگ جوق در جوق
اسلام میں آنے لگے ہیں. تو یہ جب ہونے لگا تو ان لوگوں کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں, اور ان لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں, ہم لوگوں کو اب میٹر اور سیریسلی ہینڈل کرنا چاہیے. تو یہ لوگ سب جا کر کے لوگوں کے اندر, جیسے میں نے کہا, کاہن ہے, جادوگر ہے, شاعر ہے, مجنوں ہے, بولنے لگے. اور لوگ پلٹ کر جواب دیتے ان کو, محمد کاہن, کہاں سے کاہن, شاعر کیسے, اس کی باتوں میں شعر نظر نہیں آتا ہمیں, تم اس کو مجنوں کہتے ہو, ارے اتنی اچھی اتنی بھلی بھلی باتیں کرتا ہے یہ, اور اس کی باتوں سے تو صاف لگتا ہے کہ یہ سب سے شدھ انسان ہے, اس کے برتاؤ سے لگتا ہے کہ اس نے سچ مچ اس کا اوپر سے ڈائریکٹ ہاٹ لنک, اوپر سے کنیکشن ہے اس کا. انفارچونیٹلی آج مسلمانوں میں یہی مسنگ ہے. نہ ہم اپنے کپڑوں سے, نہ اپنی باتوں سے, نہ اپنے اخلاق سے انٹلیکچوئل نظر آتے ہیں, عقل مند نظر آتے ہیں. نہیں, مسلمان نظر آتے ہیں عقل مند. کوئی ایسا ہم میں سے ہے جس کی باتوں سے, ایک مسلمان جس کی باتوں سے امپریس ہو کر کے سامنے والا بندہ, یار میں آپ کا بڑا فین ہوں, نہیں, کوئی نہیں ہے. ہمارے کپڑوں کو دیکھ کر, ہمارے برتاؤ کو, کانڈکٹ کو دیکھ کر کے کوئی ہم سے سودا نہیں کرنا چاہتا آج, بزنس لین دین نہیں کرنا چاہتا آج. نہیں بھائی, دوستی باقی رہے, بس رشتہ داری بنی رہے ہماری, کسی اور سے کر لیں گے ہم لین دین. یہ ہم مسلمان کتنی باتیں کرتے ہیں, کتنے وعدے کرتے ہیں. رات کو وعدہ کیا, صبح پلٹ کر پوچھتے ہیں میں نے کب کہا تھا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, نہ اخلاق سے, نہ برتاؤ سے, نہ بول چال سے, کسی صورت نبی کریم سے, نہ کپڑوں سے, کسی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کسی کو نہیں لگتا تھا. جتنے بھی لوگ باہر سے آئے, ان میں سے کسی کو کبھی نہیں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوسچن مارک. ایک آخری بات انشاءاللہ تعالی, غور کریں اس سلسلے میں کہ انہوں نے شاعر کہا, جادوگر کہا, اسٹرالوجر کہا, فارچون ٹیلر کہا, مجنوں کہا. ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا نام نہیں ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جا سکے. ان کا جو مشن تھا اس پر, شاعر مطلب کیا بھئی, یہ ایسی باتیں کرتا ہے, اس کا کلام ایسا ہے. جادوگر مطلب کیا, یعنی اس کی باتوں میں جادو ہے. کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی ان لوگوں نے. انفارچونیٹلی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. اللہ المستعان. پیڈوفائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر سچ مچ پیڈوفیلیا جیسی کوئی بات ہوتی, اس وقت کے لوگ سب سے پہلے اٹھاتے نا انگلی, اس وقت کے لوگ بولتے نا کہ تم وومنائزر ہو. اس وقت کسی نے نہیں کہا. تو آج کے لوگ کیوں کہتے ہیں؟ 2 ریزنز. آج کے لوگ جو کہتے ہیں اس طریقے سے, اس کے 2 ریزنز. ایک, شوٹ دا میسنجر. جو بندہ میسج لے کر کے آیا ہے اس کا میسج لوگوں تک نہ پہنچنے پائے, اس کا سب سے بہترین اپائے یہ ہے کہ میسنجر کو ہی ہٹا دو راستے سے. تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو داغدار کیا جاتا ہے, کیونکہ پھر ان کی امیج اگر تارنش ہو جائے, داغدار ہو جائے, پھر ان کی کوئی بات سنے گا نہیں. نمبر 1 ریزن. دوسری وجہ, اس وقت کے لوگ ویسے نہیں تھے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ہیراکلیس کے سامنے جب ابو سفیان کو بیٹھایا گیا, پیچھے ابو سفیان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, سوال پر سوال پوچھا جا رہا ہے ہیراکلیس یا ہرقل. تو ابو سفیان, 1 یا 2 موقع ملتے ہیں ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے ہلکا سا جھوٹ ملانے کے, 1-2 موقع ملتے ہیں. میں وہاں جب جاؤں گا اور کھول کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو ایک موقع اگر آیا اس میں, تو بعد میں جا کر کہتے ہیں کہ میرے پاس, جب مسلمان ہو جاتے ہیں ابو سفیان, تب جا کر کہتے ہیں جب یہ میرے پاس بیک ٹو بیک کوسچنز آتے جا رہے تھے ہیراکلیس سے, تو ایک موقع تھا میرے پاس کہ میں ہلکا سا جھوٹ ڈال دیتا اپنے جواب میں. مگر صرف اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ تاریخ میں, ہسٹری کی بکس میں آگے چل کر کے میرا نام کے آگے جھوٹا لگ جائے گا. میں جھوٹا کہلایا جانا پسند نہیں کرتا. مکے کے لوگوں کے اندر, یعنی بلکہ عربین پیننسلا کے لوگوں کے اندر, وہ ان کا کیریکٹر ویسا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کچھ بھی جس کی وجہ سے ان کی امیج پر داغ آئے. تو وہ کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائیں گے, انگلی اٹھائیں گے, یا ان کی امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ کبھی نہیں کی. آج کے لوگ یہ جو کرتے ہیں, پھر وہ
تسلیمہ نسرین ہوئی, وہ شیطان رشدی ہوا, یا اس طریقے سے کوئی اور لوگ بھی ہوئے. طاہا حسین کر کے ایک بندہ گزرا ہے, اسلام کے خلاف خوب بک بک کی ہے اس نے. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا, اصل میں ان کی اپنی سوچ ایسی ہوتی ہے, یہ ایسے ہوتے ہیں. عام طور پر آدمی سامنے والے کے بارے میں ویسی رائے رکھتا ہے جیسے وہ خود ہوتا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے, آج کے لوگوں نے, چونکہ وہ یہ خود وومنائزرز ہیں, یا یہ خود چاہتے ہیں کہ پیڈوفائل موقع ملے تو بن جائیں, ہم بننے کو نہیں مل رہا ہمیں, تو سامنے والے کو بھی بننے مت دو, سامنے والے کی بھی امیج خراب کرو, سامنے والے کو بھی رہنے مت دو. تو اس جوش میں, اس گھٹیا ننگے جوش میں ایسی شرارتیں یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہیے. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی, شاید اگر نہیں کہا ہے تو پھر یہی آخری بات ہوگی ہماری. جب بھی ہم گھر کے باہر نکلیں, مارکیٹ پلیس میں کہیں بھی جا رہے ہوں, یہ نہ سوچیں کہ میں خالد ہوں, خالد جا رہا ہوں, میں جمیل ہوں, جمیل جا رہا ہوں, میں عابد ہوں. نہیں, میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان جا رہا ہے. جب میں ایز اے مسلم باہر نکل کے جا رہا ہوں, چار طرف سے 24/7 مجھ پر CCTVs لگے ہوئے ہیں. سچ مچ کے نہیں, لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ہر کانڈکٹ کو, ہر چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں. آپ نے سڑک پر ہلکا سا غلط ٹرن لیا, پیچھے سے کیوں مسلمان ہو آپ. تو ہمیں اپنی امیج بنا کر بچا کر رکھنی ہے. یہ امیج ہماری صحیح ہوگی, پھر لوگ چاہے جتنی بھی سوشل میڈیا میں اسلام کے خلاف باتیں کر لیں, لوگ ان باتوں کا وشواس نہیں کریں گے, بھروسہ نہیں کریں گے, ہماری بات مانیں گے, ہم سے جڑیں گے, ہمارے قریب آئیں گے. ہماری اپنی سیرت النبی کے دروس کا یہی مشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جائیں, بہتر بناتے جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی کو سچ مچ صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کو پوری طریقے سے ابزورب کرتے ہوئے, جذب کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے, نہ صرف ایک مسلمان بنا کر بلکہ ایک مسلم ایمبیسڈر بنا کر زندہ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.